اب ہمارا سیگمنٹ ہے جی حیرت کدا. آج جو بات میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں خاص طور پہ وہ بات آغا صاحب، سلیم صاحب، آپ کو بھی سب کو ہی بڑی پسند آئے گی جی، کیونکہ اس میں گوشت کا ذکر ہے. یہ پھر ان کی پسند. سبحان اللہ. اچھا مرحوم تمہارا بھی آٹھا بن گیا. اچھا جی 1876 روپے کلو ہو گیا. کنے کھانا ہے؟ کینٹکی ایک جگہ ہے امریکہ میں. کینٹکی. کینٹکی. کینٹ تو ہوتا ہے کینٹکی. اچھا آپ کو واقعی نہیں پتا کینٹکی کا نام کبھی نہیں سنا؟ نہیں آپ سنا رہے ہیں ابھی. کینٹکی نہیں سر انہیں نانٹکی کئی بار سنیا. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੱਦੋ ਮੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ. بہرحال 1876 میں جو کینٹکی علاقہ ہے نا وہاں پر ایک خاتون کھیت میں کام کر رہی تھی، اس کے پاس آ کے بوٹی گری. خیر ہو جاتا ہے کبھی پرندے کے منہ سے چھوٹ گئی، بھئی گر گئی. کچھ ہی دیر میں وہاں بوٹیوں کی بارش ہونی شروع. کی گل کو کسائی ہوتے بھی دکان. وہاں کے جو مکین تھے کینٹکی کے وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے وہ بوٹیاں جمع بھی کرنی شروع کر دی بیکاز وہ بڑی صاف ستھری بوٹیاں تھیں. ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ ਨਾ. ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਾਨਾ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ. اچھا یہ جو بارش ہو رہی تھی ان بوٹیوں کو لے جا کے جب ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ کسی ایک جانور کا گوشت نہیں تھا. یہ اچھا جی یہ مختلف جانوروں کا گوشت تھا. ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਲੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ. اور بوٹیاں اڑ گئی ہوا میں. ہاں جی ہاں جی. اس کے بارے میں بہت سے لوگ عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ کینٹکی میں بہت ظلم ہوا کرتا تھا غلاموں پر. تو یہ آسمان سے ان کے لیے ایک اشارہ اترا کہ یہ جو تم ظلم کیا کرتے تھے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ اشارہ اترا تو ایسے اشارے تو بہت سی جگہوں پہ اترنے چاہیے. بالکل. کیا ظلم ہوا مڈل ایسٹ میں؟ اور ایسے کئی فینومیناز ہیں جو آج تک سائنس دریافت نہیں کر سکی کہ اس کا ریزن کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی. جیسے واشنگٹن میں اور برٹش کولمبیا کینیڈا میں جوتے آتے ہیں سمندر میں بہتے ہوئے جو آ کے ساحل پہ رک جاتے ہیں. جیسے سمندر چیزیں باہر پھینک دیتا ہے لیکن ایک مختلف بات یہ ہے کہ ان جوتوں کے اندر پیر بھی ہوتا ہے. پیر بھی ہوتے ہیں جی اور کٹے ہوئے یعنی کہ جی کٹے ہوئے. یہ تو کوئی لاشوں کا شہر لگ رہا ہے مجھے تو. لاشوں کا شہر نہیں ہے، آج تک ہوتا ہے. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. برٹش کولمبیا کینیڈا کے اندر ہوا یہ کہ ایک آدمی صبح صبح جاگنگ کر رہا تھا ساحل سمندر پہ، تو جاگر نظر آیا. اس نے پکڑا جاگر تو دیکھا اندر تو پیر ہے. اس نے پولیس کو بتایا. پولیس کو یہ لگا کسی نے کسی کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا ہے. وہ تلاش کرتے رہے، لاش نہیں ملی. جب وہ تلاش کر رہے تھے اسی اسنا میں ایک اور جاگر آ گیا. درجنوں پیر آ چکے ہیں آج تک اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ پیر کہاں سے آتے ہیں. نہیں لیکن اس کے پیچھے تو یہ لاجک ہو سکتی ہے نا کہ کسی نے قتل کیا ہو اور پھر واقعی باڈی پارٹس ادھر ادھر پھینک دی ہوں. دیکھیے آرزو، اگر اس نے قتل کیا اور باڈی پارٹس پھینک دیے، صرف جوتے ہی آنے ہیں اور پیر ہی کٹے ہوئے آنے ہیں تمام جوتوں میں. اور امریکہ میں بھی آ رہے ہیں، کینیڈا میں بھی آ رہے ہیں اور آج تک کسی کو نہیں پتا یہ جوتے اور پیر کیوں آ رہے ہیں. بلکہ کینٹکی میں ایک فیملی ہے فو گیٹس، ان کے گھر میں نیلے بچے پیدا ہوتے ہیں. کوئی ایسی گل نہیں ہے، کالے کالے ہونڈے سارے نہیں ہوتے نیلے. ان کے گھر میں اس خاندان میں نیلے بچے ضرور پیدا ہوتے ہیں. ابھی 2018 میں بھی ان کے ہاں ایک نیلا بچہ پیدا ہوا. اس کار چ کی گلاں ہوندیاں نے یار، نیلا کام تو آ گیا. ایسے مجھے اندازہ نہیں تھا بچپن میں دیکھا سمرتھ ہمارے اتنے کام آئے گا. تو لوگوں نے ڈر کے مارے وہ جگہ نہیں چھوڑی، وہ ٹاؤن نہیں چھوڑا. کیوں چھوڑ دیں وہ ٹاؤن؟ کیوں ڈر جائیں وہ ویسے شاید اگوں ہور ویرائٹی آوے، پیلے ہونے شروع ہو جائیں. یہی تو بات ہے، یہی تو فرق ہے کہ آپ ڈر کے یا تو بھاگ جائیں یا فیس کریں، اس کی وجہ تلاش کریں. انڈیا میں ایک حویلی تھی جس میں جو داخل ہوتا تھا کبھی باہر نہیں آتا تھا اور اس کا جو دروازہ تھا وہ خود بخود بند ہو جاتا تھا. تو لوگ جائیں نا اندر اگر اس طرح کی کوئی ریسرچ کے لیے بھی جاتے تھے لوگ. آخر میں پتہ کیا چلا 1960 میں پتہ یہ چلا جی کہ وہ جو حویلی تھی وہ زمین میں دھس چکی تھی اس طرح سے کہ اس کا جھکاؤ آگے کی طرف ہو گیا تھا. اب دروازے کا جھکاؤ آگے کو تھا، جیسے ہی آپ اندر جائیں گے دروازہ کھولیں گے تو آٹومیٹکلی وہ بند ہو جائے گا. اور اندر ایسی گیسز بن چکی تھیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا دم گھٹ جاتا تھا. اچھا تو لگتا یہ تھا کہ اندر کوئی چیزیں رہتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسی مافوق الفطرت چیز دیکھتے ہیں تو کوئی چیز مافوق الفطرت ہوتی نہیں ہے. یہ تو اتنے بھی گا پاکستان سر. کیسے؟ ابھی کی دے گوگے تے سینٹر چ بہت دم کو کھڑا
कोई चीज माफूकुल फितरत होती नहीं है, उसके पीछे फितरत कार फरमा होती है, लेकिन आपने ये देखना होता है कि इसके पीछे ऐसी क्या चीज। अब बहुत से सवालात हैं, इंसानी जहन अगर सोचने बैठे, मुराकबा करने के लिए आपको डिवाइसेस से, फोन से जान छुड़ानी पड़ेगी। अब कैसी खूबसूरत बात है कि मैं कल पढ़ रहा था कि माजी एग्जिस्ट नहीं करता, माजी का कोई वजूद नहीं है, माजी तो गुजर गया। मुस्तकबिल एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे ख्याल में ही है ना, अल्लाह करेगा कल का दिन होगा, लेकिन हम वसूख से तो नहीं कह सकते। मुस्तकबिल भी एग्जिस्ट नहीं करता, माजी भी एग्जिस्ट नहीं करता, और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो ये साथ साथ माजी बनता जा रहा है। बेशक। तो ना माजी है, ना मुस्तकबिल है, ना हाल है, तो वक्त क्या है? ये एक माइंड बॉगलिंग चीज है। अजीब इंसेप्शन टाइप बात कर रहे हैं कि अब देखें ना, ये हर इंसान इससे गुजर रहा है, लेकिन कितने लोग ये बात सोच रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ अहमद नवाज मौजूद है। लेकिन अहमद नवाज से भी अल्लाह का बड़ा करम है, देखो बचपन च ही गाने गाने लग पे। अहमद भी माशाल्लाह ना, वो साढ़े ने भी छोटे करता है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਜਰਾ ਲੱਤ ਲਾਈ ਮੈਂ ਪਾਣ ਫੜ ਲਾ।